أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب کل سورہ ہمزہ کے مشخصات آپ نے پڑھے، محتوا کیا ہے اس کا، کن مسائل کن عناوین پہ گفتگو کی گئی ہے، کن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے آشنا ہوئے. اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت اور اس کا ثواب کیا ہے اس سے آشنا ہوئے. آج اس سورہ کی آیتیں یہاں پہ دی گئی ہیں اور ترجمہ بھی دیا گیا ہے. آیتیں اور ترجمہ اگر پڑھیں گے وقت زیادہ ہو جائے گا، چونکہ آخر میں جانے کے بعد بھی کیا ہے آیتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں معنی اور مفاہیم کیا ہے ذکر کرتے ہیں، تو وہیں انشاءاللہ آشنا ہو جائیں گے. یہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی، ٹھیک. وائے بر ہر عیب جو مسخرے کنندے، وائے یعنی افسوس ہے، بر ہر عیب جوئی مسخرے کنندے، ہر عیب جوئی کرنے والے اور مسخرہ کرنے والے پر. ہمن کس مال کا جمع آوری و شمارے کر، وہی انسان وہی شخص کہ جس نے مال کو اکٹھا کیا اور اسے شمار کیا، بھی ان کے حساب مشروع و نامشروع بغیر اس کے کہ وہ اپنی جمع کی ہوئی پونجی کا شرعی اور غیر شرعی طریقے سے حساب کرے کہ اس میں سے کتنا حلال ہے، کتنا حرام، کتنا مشروع، کتنا نامشروع ہے. گمان می کند کی اموالش سبب جاویدانی کی، یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی جمع کی ہوئی پونجی، اس کے اموال اس کی جاویدانگی اور اس کی ہمیشگی کا سبب ہے. چنین نیست کہ اوم پندارد، ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ خیال کرتا ہے. بزودی در حتم آتش خرد کنندے، ان قریب حتم آتش خرد کنندے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آگ پر تاپ می شود، پھینکا جائے گا. تو چھ میدانی حتم چیز، تم کیا جانو کہ یہ حتمہ کیا چیز ہے. آتش بر افروختے الہی، خدا کی بھڑکئی ہوئی آگ ہے. آتشی کے از دلہا سر ملنت، ایسی آگ کے جو دلوں کو لرزانے والی ہے. ان آتش پر انہا بصورت دربستے، یہ آگ ان کے لیے مہیا کی گئی ہے. در ستونہائے کشید بطولانی، کھچے ہوئے اور طولانی ستونوں کے درمیان. چلیں یہ فارسی میں ترجمہ دیا تھا. شان نزول کیا ہے اس سورہ کا، کون سی چیز سبب بنی کہ یہ سورہ نازل ہو. مفسرین نے اس سورہ کے لیے کون سے شان نزول بیان کیے ہیں. کہنے کہ جمعی از مفسران چنین گفتے ان کی آیات ان سورہ دربار ولید ابن مغیرہ نازل شده است که در پشت سر پیغمبر اکرم غیبت میکرد و در پیش رو طعن و استهزاء مینمود. بعضی دیگر آن را درباره افراد دیگری از سران شرک و دشمنان کینه توز و سرشناس اسلام مانند اخنس ابن شریف و امیہ ابن خلف و عاص ابن وائل دانستیان. مفسرین نے اس سورہ کے لیے مختلف شان نزول ذکر کیے ہیں. مفسرین کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ یہ آیتیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو پیغمبر کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتا تھا اور سامنے ہنسی اڑایا کرتا تھا. تو اس کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی، انہیں اس سے تہدید کرنے کے لیے، اسے خبردار کرنے کے لیے کہ تم جو یہ عمل انجام دے رہے ہو یہ تمہارے لیے اچھی چیز نہیں ہے، تمہیں ہلاکت میں اور آتش جہنم میں ڈالنے والی چیز ہے. تو جمع از مفسران چنین گفتیان، مفسروں کی ایک جماعت نے اس طرح سے کہا ہے کہ آیات ان سورہ، اس سورہ کی آیتیں دربار ولید ابن مغیرہ نازل شدہ است، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
کہ در پشت سر پیغمبر اکرم غیبت بھی کر، جو پیغمبر اسلام کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتا تھا، بدر پیش رو اور روبرو اور سامنے جب ہوتا تھا تو طعن و استہزامی نمود، پیغمبر ذلیل کرتا تھا، پیغمبر کو ہنسی اڑاتا تھا. ٹھیک، تو یہ جس کو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے جس کو بعض دیگر آنڈا دربار افراد دیگری، بعض مفسرین نے اس سورہ کی آیتوں کو دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے افراد کے لیے کہ جو شرک کے سردار تھے یعنی مشرکین کے، یا جو پیغمبر اسلام اور اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، جیسے اخنس ابن شریف، امیہ ابن خلف و عاص ابن وائل، کہ ان لوگوں کے بارے میں اس سورہ کی آیتیں نازل ہوئی، کیونکہ یہ وہ افراد تھے کہ جو پیغمبر اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، پیغمبر اسلام کو آزار و اذیت دیتے تھے اور ان کو ہمیشہ پست دکھانے کی کوشش کرتے تھے، ان کی عیب جوئی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. بلے چنانچہ انشان نزولہا را بے پذیری باس عمومیت مفہوم آیا شکستنے اشارہ. کہہ رہے کہ اب جو بھی شان نزول ہو، چاہے پہلا والا یا دوسرا، کسی بھی شان نزول کو اگر قبول کر لیا جائے تو شان نزول کے قبول کرنے سے سورہ کی آیات کے جو مفاہیم ہیں وہ محدود نہیں کیے جا سکتے. نہیں کہا جائے گا کہ یہ آیت صرف اور صرف کیا ہے، اسی شان نزول میں محدود ہے، اسی پر منطبق ہوگی، اس کے مصادیق صرف وہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بھلے چنانچہ ان شان نزولہا را پذیرین، لیکن اگر ہم ان شان نزول کو قبول کر لیں، دونوں میں سے کسی کو یا دونوں کو، بعض عمومیت مفہوم آیات شکستنے میں شبہ، پھر بھی آیات کے مفہوم میں جو عمومیت ہے وہ شکستہ نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی مفہومیت کو کہ عام ہو، اس کے مفہوم کے عام ہونے کو کیا ہے، نہیں توڑا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا. آیات کے مفاہیم عمومیت رکھتے ہیں، بلکہ شامل تمام کے ساتھ صفات، صفات، بلکہ یہ آیتیں ان تمام لوگوں کو شامل ہوگی جن کے اندر یہ خصلتیں، یہ صفتیں، یہ عادتیں ہیں شان نزول میں یہ بیان کی گئی یا جو آیات میں. ٹھیک، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آیات کے لیے ہم نے شان نزول تو بیان کر دی یا مفسرین نے بیان تو کیے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا شان نزول کے ذریعے سے آیت کے مفاہیم محدود ہو جائیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں. اگر ہم شان نزول کو قبول بھی کر لیں تو آیات کے جو مفاہیم ہیں وہ خاص اور محدود نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اپنی عمومیت پر باقی رہیں گے. لہٰذا وہ تمام لوگ، وہ تمام افراد جن کے اندر وہ خصلتیں، وہ عادتیں، وہ صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ آیت کے مفہوم میں شامل رہیں گے. ٹھیک، چل اب یہاں سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پائے بر عیب جو جانو غیبت کنندگان، وائے ہو ان لوگوں پر جو عیب جوئی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں. غیبت کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والوں پر وائے ہو. ان سورہ بتحدیدی خوبندے آغاز میں شود، کرے کہ یہ سورہ ایک ضربدار تحدید کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اس سورہ کا جو آغاز ہوا ہے اور جو پہلی آیت ہے اس کی، اسی آیت میں مولانا کیا ہے، تحدید کی گئی ہے، پوری طریقے سے ڈرایا گیا ہے. تحدید یعنی خوف دلانا، ڈرانا، دھمکی جس کو کہتے ہیں، اس میں ڈرانا. کوبندے یعنی لگنے والی، چبھنے والی. ٹھیک، یہ سورہ ایک چبھنے والی تحدید کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا وائے بر ہر عیب جوئے مسخر کنندئی.
کہ بائے ہو ہر عیب جوئی کرنے والے اور مسخرے کرنے والے پر. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہو ہر عیب جوئی، ہمزہ عیب جوئی کرنے والا، لمزہ مسخرہ کرنے والا. ابھی معنی کریں گے سب کا کہ ان کے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سورہ کا آغاز ایک ضرب لگانے والا اور انسان کو چبھنے والی تہدید کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے، وائل کے ذریعے سے، ہے نا، بیل کے ذریعے سے. بیل عربی زبان میں یہ بیل وہاں کہا جاتا ہے جہاں سامنے والے کو بولا نا ڈرایا جائے، کسی اہم چیز سے، کسی خطرے سے آگاہ کیا جائے، یا کسی پر بہت زیادہ جب افسوس کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ایک مقام بھی ہے جہنم میں. بیل جو ہے یہ جہنم ایک جگہ بھی ہے، ایک مقام بھی ہے، تو آئے گا آگے جا کر کے. چلیے، آنہا کی بانیش زبان و حرکات، دست و چشم و ابرو در پشت سر و پیش رو دیگران کا استہزا کرتے. کہہ رہے کہ وہ لوگ کہ جو کبھی اپنی زبان کے نوک سے، کبھی مختلف حرکات کے ذریعے سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، ابرو سے، کبھی سامنے کبھی پیٹھ پیچھے، جو دوسروں کی ہنسی اڑاتے ہیں، جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں کسی بھی طریقے سے. دیکھیں، انسان کا مذاق صرف اور صرف زبان سے نہیں اڑایا جاتا. مسخرہ کرنے کے لیے، ہنسی اڑانے کے لیے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. کبھی زبان سے کچھ الفاظ ادا کر کے ایسے بولتے ہیں کہ سامنے والے کو ہنسی اڑائی جاتی ہے. کبھی کوئی حرکت کر کے انسان فرض کر ہاتھ کے ذریعے سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے، کبھی ابرو کے ذریعے سے. تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے جو لوگ کسی کی پیٹھ پیچھے یا سامنے ہنسی اڑاتے ہیں، مضحکہ بناتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یا عیب جوئی اور غیبت کرتے ہیں، یہ سب کے لیے. یا آنہا راہ دفتی رہا ہے تعن و تہمت قرار بھی دہان، یا ان لوگوں کو طعن و تہمت کا نشانہ بناتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی تہمت لگا دیتے ہیں، کوئی عیب نکال دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں. ٹھیک، اب آئیے یہاں ہومزہ و لومزہ ہر دو صیغہ مبالغے است. ہومزہ اور لومزہ یہ دونوں کیا ہے مولانا؟ صیغہ مبالغہ ہیں. اولی از مادہ حمز در اصل بمعنی شکستن است. ہومزہ جو ہے اس کا مادہ ہے حمز، جس کے اصل معنی ہے توڑنے کے. بس آنجا کی افراد عیب جو و غیبت کنندے شخصیت دیگران را در حق شکرت بے آنہا ہومزہ اطلاق شود. یہ ہومزہ حمز سے بنا ہوا ہے اور اس کے اصلی اور لغوی معنی ہے توڑنا. چونکہ عیب جوئی کرنے والا اور غیبت کرنے والا دوسرے کی شخصیت کو توڑتا ہے، مجروح کرتا ہے، اسی لیے عیب جوئی کرنے والے اور غیبت کرنے والے کو ہومزہ کہا گیا ہے. سمجھے؟ چونکہ یہ دوسروں کی شخصیتوں کو مجروح کرتا ہے، دوسروں کی شخصیتیں توڑتا ہے. بس آنجا کی افراد عیب جو و غیبت کنندے، چونکہ عیب جوئی کرنے والے لوگ اور غیبت کرنے والے لوگ شخصیت دیگران را درہم مشکنن، دوسروں کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں اور توڑتے ہیں. بے آنہا ہومزے اطلاق شدے، انہیں ہومزہ کہا گیا ہے، ہومزہ سے اطلاق کیا گیا ہے ایسے لوگوں.
تو ہمزہ کے معنی کیا ہوگا مولانا؟ شکستن. جو دوسروں کی عیب جوئی اور غیبت کرتا ہے اس کو ہمزہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی غیبت کرنے والے اور جس کی غیبت کر رہا ہے، جس کی عیب جوئی کر رہا ہے، اس کی شخصیت کو توڑ رہا ہوتا ہے. لمزہ از مادہ لمز برمز لمز بوزن رمز در اصل به معنی غیبت کردن و عیب جوئی نمودن. یعنی کہ لمزہ اس کا مادہ ہے لمز لمز بر وزن رمز. اس کے اصل اور لغوی معنی ہے غیبت کرنا اور عیب جوئی کرنا. در این که آیا این دو واجه به یک معنی است به اشاره به غیبت کنندگان و عیب جویان می کنند. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دونوں کلمے ہیں، دونوں لفظ ہیں ہمزہ اور لمزہ، کیا ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور دونوں سے غیبت کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے، یا نہ دونوں کے معانی کے درمیان فرق پایا جاتا ہے؟ کیا ہے؟ در ان کے آیا ان دو واجے، اس بات میں کہ یہ دونوں کلمے ایک معنی ایک ہی معنی میں ہے، دونوں کلمے کے ایک ہی معنی ہے، یعنی مشترک میں سے لفظ متعدد ہے معنی ایک ہے، مترادف ہیں یہ دونوں، باشارے بغیبت کنندگان و عیب جویان می کنند، اور یہ دونوں کلمے غیبت کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے، یا درمیان ان دو فرق یا یہ کہ ان دونوں کلمے کے معانی کے درمیان فرق ہے. مفسران احتمالات زیادی دادے ان، مفسرین نے بہت سارے احتمالات، بہت سارے نظریے اس سلسلے میں اس سوال کے جواب میں پیش کیے ہیں. بعضی آنہا ربیک معنی گرفتے ہیں، بعض مفسرین نے دونوں کلمے کو ایک ہی معنی میں لیا ہے. بنابر ان ذکر ان دو باہم برائے تاکید است، اگر دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا جائے گا تو دوسرا تاکید کے لیے ہو جائے گا. اگر دونوں کو ایک معنی میں لیا جائے اور کہا جائے کہ دونوں کلمے ایک ہی معنی کے لیے ہیں، تو دونوں کا ایک ساتھ ذکر اس کے لیے تاکید کے لیے. بلے بعضی گفتے اند ہمزہ بمعنی غیبت کنندے و لمزہ بمعنی عیب جوز، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہمزہ غیبت کرنے والے کے معنی میں ہے اور لمزہ عیب جوئی کرنے کے معنی میں ہے. ہمزہ یعنی غیبت کرنے والا، لمزہ یعنی عیب جوئی کرنے والا. پھر فرق کیا ہوا بھائی؟ غیبت میں اور عیب جوئی میں کیا فرق؟ غیبت ہمیشہ انسان کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہے، انسان کے اندر پائے جانے والے اس عیب کو بیان کرنا جو اس میں ہے، جو عیب جو کبھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو برملا کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، چاہے عیبدار کی غیر حاضری میں، کہ اگر حاضری میں وہ عیب بیان کیا جاتا تو وہ اعتراض کرتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے. غیبت عیب جوئی کا مطلب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سامنے ہم آپ کے اندر عیب نکالیں، کمیاں نکالیں، سامنے عیبدار کے عیب کو سامنے بیان کرنا یہ عیب جوئی ہے، غیبت نہیں. حاضری اور غیر حاضری کا فرق ہے، سمجھے؟ اور بھی جہاد سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا اور واضح فرق ہے وہی ہے. غیبت میں پس پشت عدم موجودگی میں عیب کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک، اور عیب جوئی میں سامنے عیب کو بیان کیا جاتا ہے، عیب نکالا جاتا ہے. ٹھیک بولا نا؟ تو ابھی تک دو معنی ہو گئے. ٹھیک، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں کلمے ایک ہی معنی میں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمزہ غیبت کرنے والے اور لمزہ عیب جوئی کرنے والے کے معنی میں. بعضی دیگر ہمزہ را بمعنی کسانی کی با اشارت دست با سر عیب جوئی می کنند و لمزہ را بمعنی کسانی کی با زبان انکار را انجام می دهند.
بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر دست و سر کے ذریعے سے یا اشارے کے ذریعے، ہاتھ اور سر کے اشارے کے ذریعے سے اگر کسی کی عیب جوئی کی جائے تو یہ کیا ہے؟ وہ مزہ. جو شخص اپنے ہاتھ اور سر کے اشارے سے کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے اسے وہ مزہ کہتے ہیں، اور جو زبان کے ذریعے سے کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے اسے لو مزہ کہتے ہیں. ٹھیک مانا نا؟ بعضی اولی را اشاره به عیبجویی روبرو و دومی را به عیبجویی پشت سر می‌دانند. بعض مفسرین نے پہلے کو روبرو اور سامنے عیبجویی کی طرف اشارہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مزہ یعنی سامنے روبرو عیبجویی کرنا، وہ دومی میں را به عیبجویی پشت سر می‌دانند، اور لو مزہ کو پیٹھ پیچھے عیبجویی کرنے کو کہتے ہیں. جو پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرے اسے لو مزہ. بعضی اولی را به معنای عیبجویی آشکار و دومی را عیبجویی پنهان و با اشاره و چشم و ابرو شمرده اند. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلا کلمہ ہے وہ مزہ، وہ آشکارا و علل اعلان عیبجویی کرنے والے کے لیے، بظاہر علل اعلان اور آشکارا طور پہ جو عیبجویی کرے اسے ہمزہ کہتے ہیں، اور جو پوشیدہ طریقے سے یا اشارے کے ذریعے سے جو عیبجویی کرتا ہے اسے لمزہ کہتے ہیں. وقع گفته شده ہر دو به معنی کسی است که مردم را با القاب زشت و زننده یاد می‌کنند. اور کبھی کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں لفظ اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں کو غلط اور برے القاب سے یاد کرتا ہے. نا مطلب ہے برے اور غلط القاب کے ذریعے سے جو لوگوں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، جو لوگوں کو غلط القاب سے یاد کرتا ہے. ٹھیک، اس معنی میں یہ دونوں لفظ ہیں. ممزہ اور لمزہ اسے کہا جاتا ہے جو دوسروں کو غلط القاب دے. یہ اتنے سارے معنی. وبالاخر در سخنی از ابن عباس آمده است که در تفسیر این دو چنین گفته: هم المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الناعتون للناس بالعیب. آخر میں ایک کلام ہے، ایک بیان ہے ابن عباس کا. ابن عباس کے بیان میں آیا ہے کہ وہ ان دو کلمات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں. ابن عباس نے بھی ان دو کلموں کی تفسیر کی ہے، اور ابن عباس نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ آنہا کسانی ہستن کی سخن چینی بھی کنن. یہ وہ لوگ ہیں جو سخن چینی کرتے ہیں، باتوں میں عیب نہیں. ومیان دوستان جدائی میں افکنن، اور دوستوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرتے ہیں. بمردم را با عیوب توصیف بھی کنن، اور لوگوں کو ان کے عیبوں کے ذریعے یاد کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ہمزہ لمزہ دو، جو چاہو کہہ دو، ہمزہ کہو یا لمزہ کہو. جو سخن چینی کریں، دوستوں کے درمیان جو دشمنی اور اختلاف اور جدائی ڈالیں، جو لوگوں کو عیوب کے ساتھ یاد کریں. گویا ابن عباس ان سخن را از حدیثی کہ از پیغمبر اکرم نقل شده استفاده کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس نے ان دو کلموں کی تفسیر میں جو بیان کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم کی ایک حدیث سے استفادہ کیا ہے. نبی کریم کی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے یہ تفسیر کیا. نبی کریم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا الا انبئکم بشرارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون للمراء المعائب. نبی کریم فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو شریر ترین افراد کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں
کہ شریر ترین افراد کون لوگ ہیں؟ اصحاب نے کہا بے شک یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے، خبر دیجئے، شریر ترین افراد کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ سخن چینی کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی اور دشمنی ڈالتے ہیں، اور پاک اور بے گناہ لوگوں کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اسی سے ظاہراً ابن عباس نے کیا ہے ہمزہ اور لمزہ کی تفسیر اس معنی میں کی ہے جو اوپر یہ اسی روایت کے ہی الفاظ ہیں تقریباً، ابن عباس کے نہیں۔ تو ابن عباس نے ظاہراً اپنی تفسیر میں نبی کریم کی کسی حدیث سے استفادہ کیا ہے۔ ملے از مجموع کلمات اسباب لغت استفادے می شود کہ ان دو باچے بجک ماناس، کہہ رہے ہیں کہ تمام کلمات مجموعے سے اور باب لغت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلمہ ایک ہی معنی میں ہے، ہومزہ اور لمزہ ایک ہی معنی میں ہے، مفہوم وسیع ادارت، لیکن ان کے مفاہیم کیا ہیں؟ بڑے وسیع ہیں کہ ہر گونے عیب جوئی، غیبت، طعن، استہزاء بے وسیلہ زبان و علائم و اشارات و سخن چینی و بدگوئی را شامل میں شود۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے شامل ہیں اس میں، لفظہ اور لفظہ میں کیا ہے ان کے مفہوم بڑا وسیع ہے، اور ہر طریقے کی عیب جوئی، غیبت، لعن و طعن، استہزاء، ہنسی مذاق، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو یا علائم و اشارات کے ذریعے سے ہو، سخن چینی ہو، بدگوئی ہو، سب اس کے مفاہیم میں شامل ہیں۔ چلے یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ